الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، قل حبیب آپ فرما دیں، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی میں داعی الی اللہ ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، ہم سب کے سب بصیرت پر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے نور کی روشنی میں ہم چل رہے ہیں۔ ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے نظریات، ہماری سوچ فکر جو ہے، جو کچھ بھی لے کر کے ہم چل رہے ہیں، یہ محض جذبات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ بلکہ ہم نے دل کی آنکھوں سے اس راستے کو حق پہچانا ہے، تو ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ھذہ جو ہے، ھذہ سبیلی، اس کے دو مصداق ہو سکتے ہیں۔ ایک مصداق تو یہ ہے کہ پوری سورہ یوسف جتنی آج تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ ساری کی ساری اس کا مصداق ہو، پوری سورہ یوسف۔ اب پوری سورہ یوسف جو ہے یہ ھذہ سبیلی کا مصداق ہو تو پھر تو اس کے معنی میں اور مفہوم میں بہت ہی زیادہ توسع ہے، یعنی اس میں پھر داعی کے اوصاف بیان ہوں گے، جیسے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا طریق جو ہے وہ یہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ابا جی کو خواب سنایا کہ یہ معاملہ ہے۔ ابا جی پہچانتے تھے کہ بھائیوں کی طرف سے یہ معاملہ پیش آنے والا ہے ان کو، ہاں جی، بھائی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ضد رکھتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے بھائیوں کے شر سے بچانے کے لیے کوشش کی جی۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کر کے وہ سارے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ رکھتے تھے، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بچانے کے لیے آپ نے کوشش کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں اسی طرح کر کے میں بھی اپنی امت کو ان کے جو دشمن ہیں، ان کے جو مخالفین ہیں، ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سمجھایا نا جی؟ ہاں، جس طرح کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک وقت آئے گا تمہیں اتنا اونچا مقام دے گا، ہاں جی، سارے کے سارے تیرے سامنے جھکے ہوں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ نے بھی اپنی امت کو یہی سبق دیا، فرمایا کہ تم لوگ جو ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں نیکی کا حکم تم کرو، برائی سے منع تم کرو، کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ساری امتوں سے بہتر بنا دے گا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ یہی میرا راستہ ہے، جس طرح کر کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، ہیں جی، پھر امت کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہیں جی، پورے عالم کفر جو ہے وہ جناب اس امت کو کنویں میں ڈالنے کے چکر میں، ہیں جی، اس امت کو جناب قرضوں کے کنویں میں، اس امت کو جناب بے حیائی کے کنویں میں، اس امت کو جناب فحاشی کے کنویں میں، اس طرح کر کے کون سا ایسا کنویں ہے جس کنویں میں ڈالنے کے لیے اس امت کو کوشش نہیں کی جا رہی۔ پورا عالم کفر جو ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ جو بھی جس بھی مذہب کے ساتھ، ہندو ہو، پلیت ہو، جو جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہے، وہ جناب اس امت کو جناب کنویں میں ڈالنے کی کوشش میں ہے یا نہیں؟ IMF کی صورت میں، گندے تعلیمی نظام کے کنویں میں، کون سا کنواں ہے جس میں جناب اس امت کو دھکیلا نہیں جا رہا ہے؟ پورا عالم کفر جو ہے وہ ایک دوسرے کو یار بیلی بنا کے، دوست بنا کے اس امت کو کنویں میں گرانے کے چکر میں،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کر کے یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو بچانا چاہتے تھے، ہاں جی، وہ کنویں میں نہ جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے میں اسی طرح کر کے میں بھی تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جو ہیں اگر نہ بھولتے، ابا جی نے جو بتایا تھا وہ خواب جو ہے اگر وہاں تک ہی رہتا، یعنی ان تک نہ پہنچتا، کسی جس بھی طریقے سے پہنچا، وہ چاہے یوسف علیہ السلام نے بتایا یا جیسے بھی بھائیوں تک گیا وہ خواب، ہاں جی، تو میں کہ وہ خواب ان تک نہ جاتا تو یوسف علیہ السلام کو یہ والی تکلیف نہ دیکھنی پڑتی جی۔ تو اسی طرح کر کے آج امت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق نہ بھلاتی تو آج اس امت کو بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے، یہی میرے پیروکاروں کا راستہ ہے، میرے ماننے والوں کا راستہ ہے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جناب علیہ السلام جناب مصر میں جاتے ہیں، وہاں بولی لگنے لگ جاتی ہے امت حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہے، وہاں بولی لگ رہی ہے، اتنے میں دیں گے، اتنے میں لیں گے، بتائیں جی آج سچی بتائیں، آج اس امت کی بولی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی؟ ہاں جی، کشمیر والا حصہ مجھے دے دو، افغانستان مجھے دے دو، فلسطین مجھے دے دو، غزہ مجھے دے دو، یہی بولی لگ رہی ہے۔ پوری دنیا کے کافر جو ہیں، کوئی کافر کہتا ہے مجھے پاکستان سے فلاں بندہ مطلوب ہے مجھے دے دو، ہاں جی، مجھے عافیہ صدیقی مطلوب ہے وہ مجھے دے دو، فلاں فلاں بندے آپ کے پاس ہیں وہ ہمیں دے دو جناب۔ ہم لوگ جو ہیں اپنے ہی بندے پکڑ پکڑ کے ان کو دیے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، آج جناب ہندو جو ہیں وہ پلید لوگ، ان کو بھی مطلوب ہے ہمارے پاکستان کے بندے، وہ بھی کہتے پھرتے ہیں ہمیں دے دو۔ ہالینڈ والے خناس کہتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے فلاں فلاں بندے دے دو، ہاں جی، وہ جرمنی والے کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بندے دے دو۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ آج امت کی بولی لگ رہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور میرے پیروکار جو ہیں ہم تو اس راستے پر ہیں جو سارا سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے۔ آج امت کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جی، آج امت کی بولیاں لگ رہی ہیں، ہیں جی۔ انگریز نے کہا کہ فرنگی نظام کے ذریعے ان کی بیٹیوں کو پکڑ لو، ہیں جی، ان کو قابو کر لو، پھر ان کو جیسے چاہیں گے نہ چاہیں گے جناب ان کو۔ آج جناب انہوں نے ٹک ٹاک دیا، مسلمان کی بیٹی جو ہے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ آج ٹک ٹاک پہ جناب وہ ڈانس کرتی پھرتی ہے، مجرے کر رہی ہے۔ یہ بولیاں لگ رہی ہیں، اور کیا لگ رہا ہے یار؟ پیسہ ہی تو ہے جس نے جناب مسلمان کی بیٹی کو ناچنے میں مجبور کیا ہے، اور کیا ہے وہ؟ کیا دیا انہوں نے ان کو؟ پیسے ہی تو دیا ہے، بولی لگائی ہے انہوں نے ان کی۔ اسی طرح بولیاں لگی جناب، مولوی جناب ادھر جا گرے، بچیاں جا گری، نوجوان طبقہ جا گرا، الحاد کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، ایلومیناٹی کے نام پر بولیاں لگائی انہوں نے کہا جی پیسے پھینک اور شغل دیکھ، وہی حساب ہوا ہے۔ آج پوری امت میں سے کوئی بھی جناب آپ بتائیں نا، ہماری جمعیت کوئی نہیں، امت کے پاس تنظیم کوئی نہیں، امت کے پاس مرکز کوئی نہیں، امت جناب بغیر مرکز کے رہ گئی ہے، امت کے پاس کچھ بھی نہیں رہا آج۔ اور یار ہندوؤں کا بھی مرکز ہے، ان کی بھی حکومت ہے، پوری دنیا کے ہندوؤں کے لیے آواز بلند کرتی ہے، ہیں جی، مشرکوں کا مرکز ہے، یہودیوں کا مرکز ہے، نصرانیوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا مرکز کون سا یار بتائیں؟ آج 1 ارب سے زائد مسلمان ہوں، ہیں جی، اور وہ کافر سے نہ بھیک مانگتے پھرتے ہوں۔ ابھی 1-2 دن کی بات ہے، وہاں پہ ایک بلی نے حملہ کیا یہودی فوجی پر، بلی نے حملہ کیا ہے یہودی فوجی پر، یعنی کہ بلی کو غیرت آ گئی ہے، مصر میں بیٹھے ہوئے 7 مسلمانوں کو غیرت نہیں آئی، اردن والوں کو غیرت نہیں آئی جناب، ادھر ادھر کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان کو سمجھ نہیں آئی یار فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آل غزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ درد، یہ ہے وہ جناب امت جو ہے وہ مرکز سے خالی ہو گئی۔ ان ذلیلوں نے جناب ایسی بولی لگائی، مسلمانوں کا مرکز نہیں رہنے دیا، انہوں نے ایسی بولی لگائی کہ مسلمانوں کے پاس امیر نہیں رہنے دیا، کچھ بھی نہیں رہنے دیا انہوں نے۔ آج 1 ارب سے زائد مسلمان ہوں اور ان کی قدر جو ہے بھیڑ بکری سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ تو بتائیں یہ پوری سورہ یوسف شریف جو ہے یہ بتا رہی ہے یار ہمیں، ہم کہاں کھڑے ہوں گے آج۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جو آقا علیہ السلام ہمارے قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے جی، آقا علیہ السلام تو جگہ جگہ بچا رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ میرے غلاموں تمہارا حال جو ہے وہ پتنگوں والا ہے۔ پتنگے جانتے ہیں؟ وہ بارش کے بعد نکلتے ہیں، روشنی جہاں دیکھتے ہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح کر کے پتنگے جو ہیں بھاگ بھاگ کے روشنی کے پاس جاتے ہیں اور جو قریب جاتا ہے وہ مرتا جاتا ہے،
کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حال یہی ہے، تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تم سب کی کمر میں ہاتھ ڈال کے پکڑ کے کھڑا ہوں، تمہیں گرنے نہیں دیتا میں، اور تم گرنا ہی چاہتے ہو، تم چھلانگ ہی لگانا چاہتے ہو اس میں۔ قل ھذہ سبیلی، اس میں تو بہت بڑے اسباق ہیں بھائی، بہت دروس ہیں، بہت عبر ہیں۔ اکیلے اسی پہ بات کیجئے تو پوری سورہ یوسف شریف دوبارہ پڑھنی پڑے ہمیں۔ قل ھذہ سبیلی جو اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورہ مبارکہ ختم ہونے پر فرمایا ہے، اور پھر یہ سورہ مبارکہ نازل کہاں ہو رہی ہے؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حال دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جناب جیل میں چلے جاتے ہیں، جیل میں جا کر کے بھی وہاں آپ دعوت دے رہے ہیں، وہاں دعوت حق سنا رہے ہیں، دین توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ جی میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ یعنی جیسے یوسف علیہ السلام جو ہیں جیل میں چلے گئے، دعوت حق سنانی بند نہیں کی۔ کوئی آیا بندہ اپنی طبیعت پوچھنے کے لیے، اپنی طبیعت بتانے کے لیے آیا تو آپ نے توحید سنائی، کوئی خواب سنانے کے لیے آیا، تعبیر پوچھنے آیا تو آپ نے اسے جناب دین متین سنایا، اسے کلمہ توحید سکھایا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تعلیم فرمائی اسے۔ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ششب ابی طالب میں 3 سال کا عرصہ پورا کریم آقا علیہ السلام کو معصور رکھا گیا، حضور کے قبیلے کو معصور رکھا گیا۔ ان ایام میں بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں لوگوں کو دعوت حق سنایا کرتے تھے، اپنے جو گھر والے تھے ان کو آقا علیہ السلام دین سنایا کرتے تھے۔ پھر ایام حج میں چونکہ پابندی نہیں ہوتی تھی ایام حج میں، تو آقا علیہ السلام ایام حج میں باہر تشریف لاتے، وہ روک نہیں سکتے تھے آقا علیہ السلام کو۔ پھر آقا علیہ السلام باہر تشریف لاتے، پھر آ کے آقا علیہ السلام لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ میرا راستہ یہ راستہ ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام جو ہیں شیب ابی طالب میں ہیں، شیب ابی طالب میں ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر مدینہ کے لوگ آ کے بیعت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام شیب ابی طالب سے نکلے اور سیدھے جناب کہاں؟ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے، باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمایا۔ قل ھذہ سبیلی علی بصیرہ، میں تو اس راستے پر ہوں اور آنکھیں کھول کے چل رہا ہوں، ہاں جی، کھلی آنکھوں کے ساتھ، دل کی کھلی آنکھوں کے ساتھ چل رہا ہوں۔ آپ پورے یوسف علیہ السلام کی قصے کو پھر دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے جناب ایسا مضبوط جناب نظام بنایا تھا اپنی حکومت کا کہ کسی بھی بندے کو جناب بھوکا نہیں رہنے دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کا نظام بنایا کہ پھر اسی نظام کو لے کے چلنے والے لوگوں نے پھر وہ حالات دیکھے کہ 8 صوبوں سے جناب زکاتیں واپس آئیں۔ ہاں جی، پچھلے سال جس کو دی تھی اس سال دینے گیا، اس نے کہا نہیں جی اس سال تو میں آپ دینے والا ہوں۔ بتائیں، قل ھذہ سبیلی علی بصیرہ، میں تو ہمارا تو راستہ وہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ہمیں دیں حکومت، میرے آقا علیہ السلام نے ہم بھی لے لیں گے، ہاں جی، وہ چاہے تلوار کے زور پر لینی پڑے یا جیسے بھی لینی پڑے۔ اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں آج بھی مکہ مکرمہ جو ہے وہ تلوار کے زور پہ فتح ہوا ہے، مدینہ جو ہے وہ قرآن کے نور سے فتح ہوا ہے۔ مدینہ سارا، مدینے میں تلوار تھوڑی آئی ہے، مدینہ تو فتح ہو رہا ہے قرآن کے نور سے۔ قرآن مدینے میں پہنچا، لوگوں کے دل فتح ہوتے گئے جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ قل ھذہ سبیلی علی بصیرہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ فرما دیں میں بصیرت پر ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو تسلی بھی عطا فرمائی، ہاں جی، تسلی عطا فرمائی۔ اور پھر مزے کی بات دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا آخری معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام وہاں پہ ہیں، ان کے بھائی جناب آ گئے، والد صاحب آ گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ملا دیا۔ کب ملایا؟ جب وہاں پہ اسلام غالب آ گیا، یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مکے میں بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے ہیں میرا راستہ یہ راستہ ہے، جیسے یوسف علیہ السلام جو ہے اپنے بھائیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے والے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ہمارے بھی اہل اسلام جو ہیں جو ہجرت کر کے یہاں سے حبشہ گئے ہوئے ہیں یا مختلف علاقوں میں جناب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا غلبہ عطا فرمائے گا، مدینہ منورہ میں جا کر کے ہم بھی اس طرح کر کے سب کو ملانے والے ہو جائیں گے۔ ہیں جی، کتنے ساری خواتین ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہوئی تھی، مکہ سے وہاں گئی تھی، وہاں سے مکہ نہیں آئی، وہاں سے سیدھی مدینے آئی ہیں جی۔ آپ مدینے جائیں گی، اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے۔ تو پوری سورہ مبارکہ جو ہے نا، سچی بات ہے، ایک ایک بات پر، یہ میں نے صرف آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے،
صرف چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وگرنہ اس سورہ مبارکہ پر غور کیا جائے تو میرے آقا علیہ السلام واضح طور پر یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ حبیب کریم علیہ السلام کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے، حبیب پیارے آپ یہ اعلان کر دیں، یہ جو احوال یوسف علیہ السلام کو پیش آئے، یہی احوال جو ہیں وہ آپ کی امت کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ آپ کی امت جو ہے اگر وہ جناب وہ مضبوط رہے گی تو پھر ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یوسف علیہ السلام ہے اکیلے ہیں جی، انہوں نے جا کر کے پورے نظام کو، پورے سسٹم کو ٹھیک کر دیا، پورے سسٹم کو ٹھیک کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ حبیب پیارے آپ فرما دیں، یہاں میں اکیلا نہیں ہوں، یہ منی تبعی میرے پیروکار بھی ہیں یہاں پہ، یہاں میرے ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں جی، پھر ان کے بعد پھر حسن بھی آنے والے ہیں جناب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، واللہ باللہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کے اندر ایسے علوم ہیں، ایسے معارف ہیں، ایسی ایسی باتیں صرف اسی آیت مبارکہ کے اندر پوشیدہ ہیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پوری سورہ یوسف جو ہے نا وہ دوبارہ پڑھنی پڑے ہمیں۔ ہاں، قل ھذی سبیلی علی بصیرہ۔ اب آئیں جی ذرا اس کے دوسرے پہلو پر بات کرتے ہیں۔ یہ ھذی سبیلی سے اس کی توضیح ہوگی کہ ہم نے پوری سورہ مبارکہ کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ایک ایسے سمجھیں کہ آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہاں بیان ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں ان چیزوں کو آقا علیہ السلام اپنا منہج قرار دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے آپ فرما دیں، ھذی سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے جی میرا راستہ۔ پیچھے شرک کی تردید ہوئی تھی، ہم نے پرسوں والے دن پڑھا تھا آیت نمبر 106 میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، میں ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ وہ میں نے شرک کے مختلف پہلوؤں پر آپ کے سامنے بات کی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اور پھر مشرکین کو ہی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی تھی، تحدید کی گئی تھی، ان کے لیے وعید بیان کی گئی تھی۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حبیب اب آپ فرمائیں، اب آپ فرمائیں کہ میرا یہ راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ میرا راستہ ہے شرک کی تردید والا۔ کون سا راستہ ہے؟ شرک کی تردید والا۔ میں شرک کا رد کرتا ہوں جی، میرا راستہ بھی یہی ہے اور میرے پیروکاروں کا راستہ بھی یہی ہے۔ ہمارا منہج، ہمارا طریقہ تبلیغ جو ہے، ہمارا طریقہ دعوت جو ہے وہ یہی ہے۔ ہم شرک کا رد کرنے والے ہیں، شرک کی بے خونی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے ہم شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اور پورے جزیرہ نما عرب میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے پورے جزیرہ نما عرب میں کہیں پر ایک مشرک نہیں رہنے دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی مبارکہ میں ہی تمام مشرکین کو پورے جزیرہ نما عرب سے نکال دیا تھا۔ بتائیں، باقیوں کے لیے گنجائش دی۔ آقا علیہ السلام نے بخاری میں حدیث ہے پاک، اخرج اليہود عن جزیرۃ العرب، میرے آقا علیہ السلام نے میں تھا اپنے وصال شریف کے قریب، میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیجیے گا، یہ حدیث پاک ہے اور بخاری میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ مبارکہ میں تمام یہودیوں کو نکال دیا تھا، وہاں نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم، اور ان کو غائب کر دیا وہاں سے۔ ہاں جی، پورے جزیرہ نما عرب میں نہ کوئی مشرک رہا، نہ یہودی رہا، نہ نصرانی رہا، سوائے اسلام کے کوئی بھی نہیں رہا وہاں پہ۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ تو اب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا، میں حبیب آپ فرمائیں میرا طریقہ دعوت جو ہے، میرا طریق اور میرا منہج جو ہے وہ اسلام کی دعوت کا، وہ شرک کی تردید ہے جی، شرک کی تردید ہے اور توحید کی حمایت ہے۔ یہ میرا طریقہ ہے، یہی میرے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ اور ہم نے جو توحید اپنائی ہے، ہم نے جو توحید کی دعوت شروع کی ہے، یہ محض جذبات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فضل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اور میرے ماننے والوں کو بھی نور بصیرت عطا فرمایا ہے۔ ہم سارے کے سارے بصیرت پر چل رہے ہیں، یعنی دل کے نور کے ساتھ ہم جو ہے وہ راستے کی حقانیت کو پہچانتے ہیں۔ راستہ جس راستے کو ہم نے چنا ہے تبلیغ دین والا، وہ دعوت توحید والا، میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں کی، دل کی آنکھوں کی اس کے نور کے ساتھ پہچانا ہے، تب ہم اس راہ پر چلے۔ یہ نہیں کہ ہم جذبات میں آ کے اس راہ پہ چل پڑیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا مسئلہ؟ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، 4 دن تبلیغ کی اور پھر غائب ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے میں نہ کہ ہمارا طریق یہ ہے ہی نہیں، ہمارا منہج یہ ہے ہی نہیں، ہم نے جو منہج اپنایا ہے وہ کسی بات پہ اپنایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ ہماری دل کی آنکھیں بھی کھولی ہیں۔ ان آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی ہے، تو دل کی آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی ہے۔ بخاری میں حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، حالت نماز میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اوپر کیا۔ یہ میں صرف بتا رہا ہوں ان آنکھوں کا نور حضور کا کہاں تک جاتا ہے، پھر آپ اس سے اندازہ لگائیے گا ان آنکھوں کا نور کہاں تک جاتا ہوگا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، بخاری میں حدیث پاک ہے، ہاتھ اوپر کرتے ہیں آقا علیہ السلام، صحابہ کرام پھر ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خیر تو ہے، آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا تھا نماز میں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری نگاہ جنت میں گئی، وہاں لٹکے ہوئے انگوروں کے خوشے دیکھے میں نے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں انگور کے خوشے توڑ کے تمہیں دے دوں۔ پھر ساتھ ہی یہ بات ذہن میں آئی کہ قیامت آ جانی ہے، تم سے ختم نہیں ہونا ہے، قیامت آ جانی پھر تم سے ختم نہیں ہونے۔ آقا علیہ السلام نے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام کی یہ والی آنکھ جنت تک دیکھتی ہے تو یہ والی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہوں گی؟ ہاں جی بتائیں نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، قل حبیبہ فرما دیں ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں داعی الی اللہ بن کے ہوں، یہی میرا راستہ جی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا منہج ہے۔ اور آگے فرمایا علی بصیرہ، میں بصیرت پر ہوں، آنا میں بھی ومن اتبعنی اور میرے ماننے والے بھی۔ آگے کیا فرمایا وسبحان اللہ، اور ہمارا اللہ جو ہے وہ پاک ہے، ہمارا اللہ پاک ہے اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح پہ لگانے آئے ہیں۔ تسبیح پہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد و نظریات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق پاک کرنے آئے ہیں، ہم پاک عقیدے سکھانے آئے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے ہیں کہ اللہ پاک ہے۔ ہاں یہ ہے تسبیح کا مطلب۔ آگے فرمایا وما انا من المشرکین، آقا علیہ السلام نے میں اور میں مشرکوں میں سے، اندازہ لگائیں یار، مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام جن کو دعوت دے رہے ہیں، مشرکین جو ہیں ان کو فرما رہے ہیں آقا علیہ السلام میں نہ ہماری تعلیم تمہارے جیسی، نہ ہمارا نظریہ تمہارے جیسا، نہ ہماری فکر تمہارے جیسی، نہ ہماری حکومت تمہارے جیسی، ہم تو بھائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں جو احکم الحاکمین ہے، ہم اسی کی حکومت کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اسی کی دی ہوئی تعلیم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اسی کی عطا فرمائی ہوئی تہذیب کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں، باقی رہے تم وما انا من المشرکین، میرا مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا مشرکوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے بہت زبردست جی، ذرا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ کہتے میرا تمہارے ساتھ تعلق نہ تعلیمی تعلق، نہ نظریاتی تعلق، نہ سوچ فکر کا تعلق، نہ عقیدے کا تعلق، یعنی میرا تمہارے ساتھ کسی بات پر سمجھوتا کرنا بنتا، میرا تمہارے ساتھ کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب کو حکم دیا حبیب آپ کہہ دیں ان کو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتائیں جی، اس کو انگریزی زبان میں بائیکاٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عربی میں مقاطعہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ اب لوگ کتنے آقا علیہ السلام کے ساتھ، 100 کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، ہزاروں میں تعداد میں نہیں پہنچی تھی۔ تو پھر آقا علیہ السلام اتنی جرت اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ کھڑے ہو کے، ہاں جی جہاں ان کی حکومت ہے وہاں کھڑے کو حضور فرما رہا ہے میرا توڑے نہ تعلق ہی کوئی نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بھائی۔ ہاں جی، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو داعی ہوتا ہے وہ کبھی بھی جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے، جن لوگوں کو منہج اسلام کی طرف بلا رہا ہے، وہ کبھی بھی ان کے نظریے سے، ان کی سوچ سے، ان کے فکر سے، ان کی تہذیب سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل کے ہمارے بیچارے، آج کل کے وہ احساس کمتری کے شکار ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم چونکہ ان لوگوں کو دعوت دینے جاتے ہیں تو لہٰذا پھر ننگے سر جاتے ہیں، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں؟ ننگے سر جا رہے ہیں، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو داڑھی ہم چھوٹی کر کے جا رہے ہیں، ہاں جی، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو پینٹ پہن کے جا رہے ہیں، ان کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو ٹائی پہن کے جا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کہتے ہیں جب ان کے حلیے میں جائیں گے تو وہ ہمیں مانیں گے، اور بھائی جب تو انہی جیسے ہی ہو جائے گا پھر مانیں گے کیسے؟ تبلیغ پھر کس چیز کی کرے گا تو؟ وما انا من المشرکین کا معنی یہی ہے، وما انا من المشرکین کا مطلب ہی یہی ہے، میں تمہارے ساتھ کا نہیں ہوں بھائی۔ ہاں جی، میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایک شے میں مخالفت کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ، نہیں سمجھ پا رہے؟ آقا علیہ السلام نے کپڑے پہننے تک میں مخالفت کا حکم دیا ہے، مشرکین کے ساتھ ہوں، چاہے یہودی ہوں چاہے مشرک ہوں، جتنے بھی لوگ تھے سب کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ داڑھی کو تم رنگ لگایا کرو، یہودی نہیں لگاتے، ان کی مخالفت کیا کرو۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر،
آپ نے اپنی تہبند جو ہے وہ اوپر رکھی ہوئی تھی، پنڈلی مبارکہ آپ کی نظر آ رہی تھی، تو لوگ وہ کہنے لگے عثمان اتنا غریب ہو گئے کہ کپڑے اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، میں بیوقوف تمہیں کیا بتاؤں، یہ میرے یار کا طریقہ ہے، یہ میرے یار اس طرح کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب بتائیں، یعنی کہ وہاں سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ٹخنے ڈھانکے ہوئے تھے، اس لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھ کے ان کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہوا ہے عثمان تو نے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، اب یہ نہیں کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ویسا بھیج، یہ کافر کا نعرہ ہو سکتا ہے، مومن کا نعرہ ہو سکتا نہیں ہے، مومن کا یہ نعرہ نہیں ہو سکتا، جیسے دیس میں جا رہے ہیں ویسے بھیس اپنا لیں، کیوں اپنا لیں بھائی؟ جیسے دیس ویسے بھیس، مومن کا نعرہ نہیں ہے یہ، مومن کی سوچ فکری نہیں ہے یہ۔ مومن جہاں بھی جائے گا اس کا دیس اور اس کو عطا فرمایا ہوا بھیس حبیب کریم علیہ السلام کا ہے، بس وہ اسی کو اپنا دیس سمجھتا ہے اور اسی کو اپنا بھیس سمجھتا ہے جو اسے میرے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ لیکن یہ جو آج ہمارے لوگوں میں یہ معاملہ آ گیا، میں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں، ایک بندہ وہ ملحدین کے خلاف کام کرتا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، کہنے لگا جی حضرت میں چونکہ یہ کام کرتا ہوں تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ننگے سر چلا جایا کروں، کیونکہ ان کو جا کے دعوت دینی ہوتی ہے، میں اگر مولویوں کے روپ میں گیا تو انہوں نے سننی کو نہیں دعوت میری۔ جی میں نے تو منع کیا اس کو، میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے تبلیغ کس چیز کی کرنی ہے، اسلام کی کرنی ہے نا، تو اسلام کی تہذیب میں جاؤ، اسلامی ثقافت میں جاؤ۔ اگر آپ اسلامی تہذیب میں نہیں جائیں گے، ان کی تہذیب اپنا کے جائیں گے تو وہ تو خوش ہوں گے، کہیں گے چلو کچھ نہ کچھ تو ہماری والی مانی نا اس نے، تو باقی بھی منوا لیں گے اس سے۔ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو، یہ مان لیے تو باقی بھی منوا لیں گے۔ ہم نے تبلیغ نہیں کی، ہماری تبلیغ کے بغیر اتنا مان گیا ہے تو ہمارے اندر 4 دن آتا رہا تو یہ تو ہمارا ہی ہو جائے گا۔ پھر گدھے کو نمک میں ڈال دیے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، نمک ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے گدھے نے نمک تو گدھا بنانا کو نہیں، گدھے نہیں نمک ہونا ہے، تو پھر یہ جیسے جاتے ہیں ان جیسی شکل و صورت بناتے ہیں۔ اچھا پھر ہوا کیا جی، میں نے تو اسے منع کیا، پھر کوئی اور مولوی چڑھ گیا اسے سستے ذہن کا، اس نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے دبا کے رکھو یار، کچھ نہیں ہوتا آپ جائیں، یہ چلتا ہے سارا۔ اب وہ گیا، اب میں نے دیکھا کہ وہ کچھ دن پہلے اس کی تصویر میں نے دیکھی، افسوس ہوا کہ وہ داڑھی بھی اس کی کوئی نہیں، پینٹ بھی پہنی ہوئی ہے، ٹائی بھی پہنی ہوئی ہے اس نے۔ میں نے کہا ہوگا جی تبلیغ آپ کی، کون سی تبلیغ ہے، کون سی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام سامنے کھڑے ہو کے وما انا من المشرکین فرما رہے ہیں، مکے کے لوگوں کو آقا علیہ السلام آ رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں، یہ مشرک کرتے ہیں تم نہیں کرنا، یہ مشرک کرتے ہیں تم نہیں کرنا۔ ہاں یہ والا مدینہ میں آقا علیہ السلام آئے، ہمارے آقا علیہ السلام نے یہودی یہ کرتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے۔ ہاں جی آقا علیہ السلام میں ہاں بھی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی۔ آقا علیہ السلام نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر تو ہمارا حق زیادہ ہے تم سے۔ آقا علیہ السلام صحابہ تم بھی روزہ رکھو، فرمایا کتنے دن کا رکھتے ہو تم؟ کہنے لگے 1 دن کا۔ آقا علیہ السلام تم 2 رکھے کرو، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، تاکہ ان کی مخالفت لازم آئے۔ بتائیں ان کی مخالفت ہوتی ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو جہاں یار اتنی تعلیمات ہوں، ان تعلیمات کو چھوڑ کے امت جو ہے وہ کسی اور طرف چل پڑے، دائی حضرات جو ہیں وہی ہلنا شروع ہو جائیں، بتائیں پھر تو بات ختم ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اسی کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اللہ کی توحید ہے اسی کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے اسی کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور یہی منہج جو ہے آج علیہ السلام کا اور دائی حضرات کا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔